السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل۔ اس ویڈیو میں ہم بی ایس کمپیوٹر سائنس، بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ اور بی ایس آئی ٹی کی ڈگری کے بارے میں بات کریں گے۔ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو ان تینوں ڈگریز میں سے کون سی ڈگری میں ایڈمیشن لینا چاہیے، ان تینوں ڈگریز میں کیا کیا سملرٹیز ہیں، کیا کیا ڈفرینسز ہیں، جاب مارکیٹ کا کیا سچویشن ہے، اور ان تینوں ڈگریز میں سے کون سی ڈگری کا اسکوپ زیادہ ہے۔ اسی طرح پاکستان میں کون سی یونیورسٹیز جو ہے نا وہ بی ایس کمپیوٹر سائنس، بی ایس آئی ٹی اور بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈگریز آفر کرتی ہے، تو اس ویڈیو میں ہم سارا کچھ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم کورسز کو دیکھ لیں تو ان تینوں ڈگریز کے اندر جو کورسز پڑھائے جاتے ہیں پاکستان کے ٹاپ کلاس یونیورسٹیز جیسے نسٹ ہو گیا، فاسٹ، کام سیٹ، یو ای ٹی، جی کی وغیرہ، تو بی ایس کمپیوٹر سائنس، بی ایس آئی ٹی اور بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر جو ہے وہ 40 سے لے کر 48 تک سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں 4 سال میں، اور ان 48 سبجیکٹ میں جو ہے وہ 30 سے لے کر 35 تک جو سبجیکٹ ہے وہ آلموسٹ سیم ہے میرے ریسرچ کے مطابق۔ تو سبجیکٹ ڈفرینسز ایز سچ اتنا نہیں ہے، لیکن کویشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ اگر سبجیکٹ ڈفرینسز اتنے نہیں ہیں تو پھر یہ تینوں ڈگریز چینج کیوں ہیں، ان کا ٹائٹل کیوں الگ الگ رکھا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ کی بات کر لیں تو بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر جو ہے وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ کورسز پڑھائے جاتے ہیں، لائک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ہو گیا، سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ انجینئرنگ، سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس، سافٹ ویئر ٹیسٹنگ، یعنی بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ میں زیادہ فوکس جو ہے وہ پیور سافٹ ویئر سائٹ پہ ہوتا ہے، اور اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے جو تھیوریز ہے یا پریکٹسز ہے وہ مور ڈیٹیلز میں پڑھتے ہیں۔ اگر ہم کمپیوٹر سائنس کو دیکھ لیں تو کمپیوٹر سائنس میں بھی سافٹ ویئر انجینئرنگ والے کورسز پڑھائے جاتے ہیں، لیکن کمپیوٹر سائنس میں زیادہ فوکس یا زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ کور کمپیوٹر سائنس کے سبجیکٹ لائک اسمبلی لینگویج ہو گیا، آٹومیٹا تھیوری، کمپائلر کنسٹرکشن، آپریٹنگ سسٹم، ڈیٹا بیس پروگرامنگ وغیرہ، یہ سارا کچھ کمپیوٹر سائنس میں پڑھایا جاتا ہے۔ اور اگر ہم بی ایس آئی ٹی کو دیکھ لیں تو بی ایس آئی ٹی میں بھی کمپیوٹر سائنس اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، لیکن اتنے ڈیٹیل میں نہیں۔ بی ایس آئی ٹی میں زیادہ ڈیٹیل یا زیادہ فوکس جو ہے وہ کمپیوٹر نیٹ ورکنگ سائٹ پہ دیا جاتا ہے یا آپریٹنگ سسٹم پہ، اسی طرح مینجمنٹ سائٹ ہو گیا۔ تو بی ایس آئی ٹی میں زیادہ تر کام جو ہے نا وہ مینجمنٹ کا ہے، یا جو جو بلٹ ان سافٹ ویئر ہوتے ہیں ان کو بی ایس آئی ٹی ایز اے بی ایس آئی ٹی گریجویٹ جو ہے نا آپ اس کو مینیج زیادہ کریں گے ریدر دین ڈیولپمنٹ آف دو سسٹم۔ اگر ہم جاب مارکیٹ کے حساب سے دیکھ لیں تو سافٹ ویئر انجینئرنگ کے جو گریجویٹس ہیں وہ موسٹلی سافٹ ویئر ہاؤسز میں جاب کرتے ہیں، یا انڈسٹری جاب جو ہے نا وہ پریفر کرتے ہیں، اور اس سے ان لوگوں سے ایکسپیکٹ بھی یہ کیا جاتا ہے کہ بینگ اے سافٹ ویئر انجینئرنگ گریجویٹ آپ جو ہے سافٹ ویئر ہاؤس یا انڈسٹری میں جاب کریں۔ اگر کمپیوٹر سائنس کے گریجویٹ کو دیکھ لے تو وہ بھی اس طرح نہیں ہے کہ اگر کسی نے بی ایس کمپیوٹر سائنس کیا ہو تو وہ ایز اے سافٹ ویئر انجینئر جاب نہیں کر سکتا، وہ بھی ڈیفینیٹلی جا سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اسکل سیٹ پہ اور اس کے اسپیشلائزیشن پہ کہ ڈگری میں اس نے کون سی فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کی ہو۔ لائک زیادہ تر جو ہے نا بی ایس کمپیوٹر سائنس کے گریجویٹ ویب ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں، اسی طرح سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں بھی کام کر سکتے ہیں، موبائل ایپ ڈیولپر بھی بن سکتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے اسپیشلائزیشن پہ کہ ڈگری میں آپ نے کون سی اسکل پہ یا کون سی فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کی ہے۔ اسی طرح اگر ہم بی ایس آئی ٹی گریجویٹس کو دیکھ لیں تو بی ایس آئی ٹی والے زیادہ تر جو ہے نا وہ نیٹ ورک ایڈمنسٹریشن سائٹ کی طرف جاتے ہیں، ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر لگ سکتے ہیں، اور وہ ایچ آر ایم کی طرف جا سکتے ہیں، ہیومن ریسورس مینجمنٹ۔ لیکن یہ بھی مطلب ایز سچ کوئی اسٹرکٹ یا کوئی رول آف تھم نہیں ہے کہ اگر کسی نے بی ایس آئی ٹی کیا ہو تو وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ یا ویب ڈیولپمنٹ یا موبائل ایپ ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں جا سکتے، وہ ڈیفینیٹلی جا سکتے ہیں اگر اس کے پاس وہ اسکل سیٹ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوا ہو۔
اچھا، اب کوشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ اگر ان تینوں ڈگریز کے اندر جو میجر سبجیکٹ ہے وہ بھی چینج ہے اور جاب مارکیٹ سچویشن میں بھی ایسا جتنا کوئی ہرڈل نہیں ہے، یعنی اگر آپ نے ان تینوں ڈگریز میں سے کوئی بھی کسی بھی ڈگری میں گریجویشن کی ہو تو آپ جو ہے نا کمپیوٹر سائنس کے کسی بھی فیلڈ میں جو ہے وہ جاب کر سکتے ہیں۔ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے انٹرسٹ پہ یا آپ کے اسکل سیٹ پہ کہ آپ نے BS 4 سالوں کے اندر کون سی اسکل پہ کام کیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ جو ڈسکریمنیشن یونیورسٹی نے رکھی ہے یا ٹائٹل اس کے چینج ہیں، تو یہ میرٹ کے حساب سے وہ بناتے ہیں۔ لائک سافٹ ویئر انجینئرنگ کا میرٹ سب سے ہائی ہوتا ہے، اس کے بعد کمپیوٹر سائنس کا میرٹ ہوتا ہے، اور جس کے سب سے لو مارکس ہو یا جو میرٹ میں سب سے نیچے آتا ہے تو وہ BSIT میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ آگے کیا ہے اور آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں۔ اگر آپ پیور سافٹ ویئر سائٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں یا آپ کا موڈ جو ہے وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ یا ویب ڈیولپمنٹ یا ایپ ڈیولپمنٹ کی طرف ہے، تو آپ BS سافٹ ویئر انجینئرنگ کی طرف جا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کے جو تھیوریز ہیں یا پریکٹسز ہیں یا کانسیپٹس ہیں وہ بہت ان ڈیپتھ پڑھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کا پلان جو ہے وہ کور کمپیوٹر سائنس کے سبجیکٹ پڑھنا ہو، لائک آٹومیٹا تھیوری ہو گیا، کمپائلر کنسٹرکشن، اسمبلی لینگویج، یا جو ریسرچ سائٹ کی طرف بھی آپ کمپیوٹر سائنس میں جا سکتے ہیں۔ یا اگر آپ کا پلان جو ہے وہ ٹیچنگ سائٹ پہ ہو، آگے آپ کو پروگرامنگ یا کوڈنگ میں ایسا اتنا انٹرسٹ نہیں ہے، تو بھی آپ جو ہے وہ BS کمپیوٹر سائنس کی ڈگری کو چوز کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ IT آفیسر بننا ہو، آپ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کی سائٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں، یا آپ کسی گورنمنٹ ادارے میں یا پرائیویٹ سیکٹر میں نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر یا ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر لگنا چاہتے ہیں، لائک نادرا ہو گیا، تو BSIT کی ڈگری پھر آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی، آپ BSIT کی طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ میں اگین یہ کہوں گا کہ یہ ایز اے تم رول نہیں ہے۔ آپ اگر آپ کا گریجویشن کسی بھی ڈگری میں ہو، ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اسکل سیٹ پہ کہ آپ کے پاس کون سا اسکل ہے، تو آپ اسی فیلڈ میں سوئچ کر سکتے ہیں۔ لیکن پرسنلی میں یہ ریکمینڈ کروں گا، یہ میرا پرسنل اوپینین ہے، اس سے آپ ایگری بھی کر سکتے ہیں اور ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، کہ اگر آپ کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن لے لیں BScs میں، تو آپ BScs سے ان دونوں فیلڈز کے اندر جو ہے نا وہ سوئچ کر سکتے ہیں، کیونکہ BScs کے اندر سافٹ ویئر انجینئرنگ کے سبجیکٹ بھی پڑھائے جاتے ہیں اور BSIT کے سبجیکٹ بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ تو BScs جو ہے نا وہ اس سے آپ کے پاس بہت سے آپشن ہوں گے آگے، آپ جو ہے نا وہ سافٹ ویئر ہاؤسز میں بھی جا سکتے ہیں، آپ انڈسٹری کی طرف جا سکتے ہیں، آپ ٹیچنگ سائٹ پہ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا پلان آگے ماسٹر اور PhD کی طرف ہو تو آپ ریسرچ سائٹ پہ بھی جو ہے نا وہ کمپیوٹر سائنس میں جا سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ اکثر سوال کرتے ہیں کہ BS کمپیوٹر سائنس، BS سافٹ ویئر انجینئرنگ اور BSIT کے لیے پاکستان میں کون سی یونیورسٹی بیسٹ ہے؟ تو میرا جو پرسنل اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتی جتنا آپ کا اسکل میٹر کرتا ہے۔ اگر آپ کو جو ٹاپ کلاس یونیورسٹیز ہیں، لائک اس میں NUST سرفہرست ہے، اسی طرح کامسیٹ ہو گیا، فاسٹ ہے، جی کی ہے، UET ہے، اگر آپ کو ان یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ملتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر ایڈمیشن نہیں ملتا ڈیو ٹو لو مارکس یا آپ اس کا جو فیس ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو آپ کسی بھی نارمل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیں اور ڈگری کے ساتھ ساتھ اپنے اسکل سیٹ پہ کام کریں، اپنے اسکلز ڈیولپ کریں، آن لائن کورسز کریں۔ بہت سے پلیٹ فارمز ہیں، لائک کورس ایرا ہو گیا، یوڈیمی، یوڈیسٹی، یوٹیوب پہ بہت سارا میٹیریل پڑا ہوا ہے۔ آپ کسی بھی سبجیکٹ کو سرچ کریں تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے نا بہت سے ٹیوٹوریلز آپ کو مل جائیں گے۔ تو ڈگری کے ساتھ ساتھ آپ اپنا جو اسکل ہے، اپنا پورٹ فولیو ہے وہ ڈیولپ کریں، تو ڈگری کے بعد جو ہے نا آپ کی یونیورسٹی یا آپ کا GPA اتنا میٹر نہیں کرتی جتنا آپ کا اسکل میٹر کرے گا، آپ کا پورٹ فولیو میٹر کرے گا۔ آپ پروجیکٹس بنائیں، آپ ایپس بنائیں، اس کو ایپ سٹور پہ یا گیٹ ہب پہ جو ہے نا وہ ہوسٹ کریں، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈگری آپ کے پاس جو ہے نا
بہت سارا میٹیریل ہوگا، بہت سارے پروجیکٹس ہوں گے، بہت اچھا پورٹ فولیو ہوگا جس کی بیس پہ آپ کو ایک اچھی جاب مل سکتی ہے۔ تو امید ہے آپ کے جو کنفیوژن ہے وہ کلیئر ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کا اب بھی مزید کوئی کویسچن ہے یا کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔